فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ساتھیوں، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے ایک بار پھر نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج تک جتنی کتابیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آج بھی میں آپ کے لیے ایک نہایت مفید کتاب لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے درس عقائد، جو کہ 380 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کتاب درس عقائد کا، جس کے صفحہ نمبر 1 پر جو تحریر ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس عقائد، آیت اللہ مصباح یزدی، مترجم ضمیر حسین بہاولپوری۔ مجمع جہانی اہل بیت علیہ السلام۔ فہرست مطالب۔ حرف اول، پیش لفظ۔ پہلا درس، دین کیا ہے؟ دین کا مفہوم، نتیجہ، سوالات۔ دوسرا درس، دین میں تحقیق، تحقیق کے عوامل، دین میں تحقیق، ایک شبہے کا حل، سوالات۔ تیسرا درس، انسان بن کے جینے کی شرط، مقدمہ، انسان کمال طلب ہے، انسان کا کمال عقل کی پیروی میں ہے، نتیجہ، سوالات۔ چوتھا درس، جہان بینی کے بنیادی مسائل کا حل، مقدمہ، شناخت کی قسمیں، معرفت کی قسمیں، تنقید، نتیجہ، سوالات۔ پانچواں درس، خدا کی معرفت، مقدمہ، حضوری اور حصولی معرفت، فطری شناخت، انسان کی فطریات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نتیجہ، سوالات۔ چھٹا درس، خدا شناسی کا آسان راستہ، خدا شناسی کے راستے، آسان راستے کی خصوصیات، آشنا نشانیاں، سوالات۔ ساتواں درس، واجب الوجود کا اثبات، مقدمہ، امکان اور وجوب، علت اور معلول، علتوں کے تسلسل کا محال ہونا، تقریر برہان، سوالات۔ آٹھواں درس، خدا کی صفات، مقدمہ، خدا کا ازلی و ابدی ہونا، صفات سلبیہ، وجود بخشنے والی علت کی خصوصیات، سوالات۔ نواں درس، صفات ذاتیہ، مقدمہ، صفات ذاتیہ اور فعلیہ، صفات ذاتیہ کا اثبات، حیات، علم، قدرت، سوالات۔ 10واں درس، صفات فعلیہ، مقدمہ، خالقیت، ربوبیت، الوہیت، سوالات۔ 11واں درس، بقیہ صفات فعلیہ، مقدمہ، ارادہ، حکمت، کلام الہی، صدق، سوالات۔ 12واں درس، انحراف کے اسباب کی تحقیق، مقدمہ، انحراف کے اسباب، سوالات۔ 13واں درس، چند شبہات کا حل، نامحسوس موجود پر اعتقاد، کیا
قاعدہ علمیت ایک قاعدہ کلی ہے۔ علوم اجتماعی کے نتائج، سوالات۔ 14واں درس مادی جہان بینی اور اس پر تنقید۔ مادی جہان بینی کے اصول، پہلی اصل، دوسری اصل، تیسری اصل، چوتھی اصل۔ سوالات۔ 15واں درس مائریہ میں غلط پڑھ گئی، موٹریلزم، ڈیالیکٹک اور اس پر تنقید۔ میکانیکی اور ڈیالیکٹکی موٹریلزم، تنقید۔ قاعدہ جہش، تنقید۔ قاعدہ نفی، تنقید۔ سوالات۔ 16واں درس خدا کی لاثانیت، مقدمہ۔ سوالات۔ 17واں درس توحید کے معنی، مقدمہ، دو مہم نتیجے۔ سوالات۔ 18واں درس جبر و اختیار، مقدمہ، اختیار کی وضاحت، شبہات کے جوابات۔ سوالات۔ 19واں درس قضاء و قدر کا مفہوم، قضاء و قدر علمی و عینی، انسان کے اختیار سے قضاء و قدر کا رابطہ، متعدد علتوں کے اثر انداز کی قسمیں، قضاء و قدر پر اعتقاد کے آثار۔ سوالات۔ 20واں درس عدل الہی، مقدمہ، مفہوم عدل، نتیجہ، دلیل عدل الہی، چند شبہات کا حل۔ سوالات۔ 21واں درس مسائل نبوت پر بحث کرنے کے نتائج، مقدمہ، اس حصے کے مباحث کا ہدف، علم کلام میں تحقیق کی روش، نتیجہ۔ سوالات۔ 22واں درس بشر کو وحی اور نبوت کی ضرورت، بعثت انبیاء کی ضرورت، بشری علوم کی ناکامی، بعثت انبیاء علیہ السلام کے فوائد۔ سوالات۔ 23واں درس چند شبہات کا حل، نتیجہ۔ سوالات۔ 24واں درس عصمت انبیاء علیہ السلام، وحی کے محفوظ رہنے کی ضرورت، عصمت کی دوسری قسمیں، انبیاء علیہ السلام کی عصمت۔ سوالات۔ 25واں درس انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کی دلیلیں، مقدمہ، عصمت انبیاء علیہ السلام پر عقلی دلائل، عصمت انبیاء علیہ السلام پر نقلی دلائل، عصمت انبیاء علیہ السلام کا راز۔ سوالات۔ 26واں درس چند شبہات کا حل، سوالات۔ 27واں درس معجزہ، نبوت کو ثابت کرنے کے راستے، معجزہ کی تعریف، خارق عادت امور، الہی خارق عادت امور، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی خصوصیات۔ سوالات۔ 28واں درس چند شبہات کا حل، سوالات۔ 29واں درس انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، انبیاء علیہ السلام کی کثرت، انبیاء علیہ السلام کی تعداد، نبوت اور رسالت، اولو العزم انبیاء علیہ السلام، چند نکات۔ سوالات۔ 30واں درس انبیاء علیہ السلام اور عوام، مقدمہ، انبیاء علیہ السلام کے مقابل میں لوگوں کا کردار، انبیاء علیہ السلام سے مخالفت کے اسباب، انبیاء علیہ السلام سے ملنے کا طریقہ، انسانی معاشروں کی تدبیر میں بعض سنت الہی۔ سوالات۔ 31واں درس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقدمہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اثبات۔ سوالات۔ 23واں درس اعجاز قرآن 32واں درس اعجاز قرآن، قرآن کا معجزہ ہونا۔ سوالات۔ 33واں درس قرآن کا تحریف سے محفوظ رہنا، مقدمہ، قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا، قرآن سے کسی چیز کا کم نہ ہونا۔ سوالات۔ 34واں درس اسلام کا جہانی اور جاودانی ہونا، مقدمہ، اسلام کا جہانی ہوں، اسلام کے جہانی ہونے پر قرآنی دلائل، اسلام کا جاودانی ہونا، چند شبہات کا حل۔ سوالات۔ 35واں درس خاتمیت، مقدمہ، خاتمیت پر قرآنی دلائل، خاتمیت پر روایی دلائل، ختم نبوت کا راز، چند شبہات کے جوابات۔ سوالات۔
36واں درس امامت مقدمہ مفہوم امامت سوالات 37واں درس امام علیہ السلام کی احتیاج مقدمہ وجود امام علیہ السلام کی ضرورت نتیجہ سوالات 38واں درس منصب امام سوالات 39واں درس عصمت اور علم امام مقدمہ عصمت امام علم امام سوالات 40واں درس حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ مقدمہ جہانی حکومت الہی وعدے الہی چند روایتیں غیبت اور اس کا راز سوالات 41واں درس شناخت عاقبت کی اہمیت مقدمہ قیامت پر اعتقاد کی اہمیت و ضرورت قیامت کے مسائل پر قرآن کی تاکید نتیجہ سوالات 42واں درس مسئلہ قیامت اور مسئلہ روح کا باہمی رابطہ زندہ موجودات کی وحدت کا معیار سوالات 43واں درس روح کا غیر محسوس ہونا روح کا مجرد ہونا مقدمہ قرآنی دلائل نتیجہ کلام سوالات 44واں درس قیامت کا اثبات مقدمہ برہان حکمت کے خلاف کام ہوتا ہے برہان عدالت سوالات 45واں درس قرآن میں قیامت کا تذکرہ مقدمہ قیامت کے مانند دوسرے حوادث سوالات 46واں درس منکرین کے شبہات کے لیے قرآن کا جواب فنا ہونے کے بعد دوبارہ پلٹنے کا شب سوالات 47واں درس قیامت کے بارے میں خدا کا وعدہ مقدمہ عقلی دلائل کی طرف اشارہ سوالات 48واں درس عالم آخرت کی خصوصیات آخرت کی پہچان مقدمہ عقل کی روشنی میں آخرت کی خصوصیات سوالات 49واں درس موت سے قیامت تک مقدمہ ہر ایک کو موت آنی ہے قبض روح آسان ہے یا سخت عالم برزخ سوالات 50واں درس قرآن مجید میں قیامت کا نقشہ مقدمہ زمین دریا اور پہاڑوں کی حالت موت کا سور زندگی اور آغاز قیامت کا سور الہی حکومت کا ظہور اور سببی و نسبی رشتوں کا خاتمہ جنت جہنم سوالات 51واں درس دنیا کا آخرت سے مقابلہ مقدمہ آخرت میں نعمت اور عذاب کے مابین جدائی آخرت کا اصل ہونا دنیاوی زندگی کو انتخاب کرنے کا نتیجہ سوالات 52واں درس دنیا آخرت کی کھیتی ہے مقدمہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا کی نعمتیں آخرت کی سعادت خوش بختی کا سبب نہیں دنیا کی نعمتیں آخرت کی شقاوت بدبختی کا سبب بھی نہیں ہو سکتیں نتیجہ کلام سوالات 53واں درس دنیا و آخرت کے درمیان رابطے کی قسم مقدمہ قرآنی دلیلیں سوالات 54واں درس ابدی ابدی خوش بختی یا بدبختی میں ایمان کا دخل مقدمہ اور ایمان اور کفر کی حقیقت ایمان اور کفر کی حد نصاب ابدی خوش بختی یا بدبختی میں ایمان اور کفر کا دخل قرآنی دلیلیں سوالات 55واں درس ایمان اور عمل کا آپس میں رابطہ مقدمہ ایمان کا عمل سے رابطہ عمل کا ایمان سے رابطہ نتیجہ سوالات 56واں درس مقدمہ انسان کا حقیقی کمال عقلی بیان سوالات 57واں درس حبت و تکفیر مقدمہ ایمان اور کفر کا رابطہ
نیک و بد اعمال کا رابطہ، سوالات 58واں درس، مومنین کے امتیازات، مقدمہ، ثواب میں اضافہ، گناہ صغیرہ کی بخشش، دوسرے کے اعمال سے استفادہ، سوالات 59واں درس، شفاعت، مقدمہ، شفاعت کا مفہوم، شفاعت کے اصول، سوالات 60واں درس، چند شبہات کا حل، شفاعت کا انکار کرنے والی آیتوں کا جائزہ، سوالات۔ اور یہاں پہ فہرست تمام ہوئی۔ اب ہم حرف اول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف اول، جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے، حتیٰ تہ پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں، تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پرنور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔ اسلام کے مبلغ و مونس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگاہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا۔ آپ کے تمام الہی پیغامات، ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا۔ اس لیے 32 برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالم تاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے مان پڑ گئیں۔ وہ تہذیبیں اسلام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ و ولولہ اور شعور نہ رکھتے ہوں تو مذہب عقل و آگاہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایت پر غلبہ حاصل کر لیا، اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گراں با میراث کہ جس کی اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لیے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کروائی گئی تھی۔ پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پرواہ کیے بغیر مکتب اہل بیت علیہ السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور 1400 سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیا نے اسلام کو تقدیم کیے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن و مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام، قرآن اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں۔ دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لیے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنے رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لیے بے چین و بے تاب ہیں۔ یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی
تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔ عالمی اہل بیت کونسل، بریکٹ میں یہ جملہ تھا، یہ نام تھا عالمی اہل بیت کونسل۔ مجمع جہانی اہل بیت علیہ السلام نے بھی مسلمانوں، خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیا بشریت جو قرآن و اطرت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے، زیادہ سے زیادہ عشق و معاونیت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے۔ ہمیں یقین ہے کہ عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کے جاویداں میراث اپنے صحیح و خد و خال میں دنیا تک پہنچا دی جائے، تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خونخواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ کی عالمی حکومت کے استقبال کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لیے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں۔ زیر نظر کتاب مکتب اہل رحمت اہل السلام کی ترویج و اشاعت کی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آیت اللہ مصباح ہستی کی گراں قدر کتاب درس عقائد کو مولانا ضمیر حسین نے اردو زبان میں اپنے ترجمے سے آراستہ کیا ہے، جس کے لیے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں۔ اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے۔ خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولا کا باعث قرار پائے۔ والسلام مع الاکرام مدیر امور ثقافت مجمع جہانی اہل بیت اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے اس عالم ہستی کو وجود بخشا اور انسان کی ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء کو مبعوث فرمایا، تاکہ انسانوں کے مختار ہوتے ہوئے انہیں انتہائی کمال تک پہنچا دیں، تاکہ ان کا شمار اشرف المخلوقات میں ہو جائے۔ انسان کے انتہائی کمال تک پہنچنے میں صحیح عقائد کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جب تک انسان کے عقائد صحیح نہ ہوں، اس وقت تک انتہائی کمال تک پہنچنا ناممکن ہے، اور اسلام کے دشمن ہمیشہ اس بات پر اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے چلے آ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں فاسد عقائد رائج کر کے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں اور انہیں صراط المستقیم سے منحرف کر کے راہ گمراہی پر لگا دیں۔ افسوس کا مقام ہے، بڑے بڑے دانشمند بھی فاسد عقائد کے سیلاب میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو خدا اور اس کے مبعوث کیے ہوئے رسولوں کے متعلق شک و تردید میں پڑ کر افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ بعض کو خدا کا بیٹا اور بعض کو بالکل اپنے جیسا، بالکل اس سے بھی بدتر، بعض پیغمبروں کی طرف گناہان کبیرہ کی نسبت دے کر ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے تاکہ اپنے باطل عقائد اور خود ساختہ خداؤں کا دفاع کر سکیں، اور اپنے باطل عقائد کا علم ہوتے ہوئے بھی اس پر ڈٹے رہیں۔ چونکہ اگر وہ پیغمبر برحق کو تسلیم کر لیتے تو ان کی شہرت، سلطنت و
سلطنت و ریاست خطرے میں پڑ جاتی، لہٰذا انہوں نے دنیا کی لالچ میں آ کر اپنی آخرت کو تباہ برباد کر کے ہمیشہ اپنے لیے جہنم کے دردناک عذاب کو خرید لیا اور دنیا کی چند روزہ فانی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر ترجیح دے دی۔ زیر نظر کتاب ان صحیح عقائد پر مشتمل ہے جو ہادیان برحق کی زبانوں سے بیان ہونے میں جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ مصباح یزدی دامت برکاتہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کا شمار عصر حاضر کے بزرگ ترین دانشمندوں میں ہوتا ہے۔ علم منطق، فلسفہ و کلام میں آپ کا چرچا ہر عام و خاص پر آیا ہے۔ میں نے ان کی اس کتاب کو اردو داں حضرات کے لیے مناسب سمجھ کر اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے تاکہ صحیح عقائد کے متلاشی حضرات ان پر عمل کرتے ہوئے دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکیں۔ اگرچہ اس کتاب میں علمی اصطلاحات زیادہ استعمال ہوئی ہیں، تاہم میں نے ان کو آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ تمام قارئین حضرات بصورت احسن مستفیض ہو سکیں۔ آخر میں قارئین گرامی سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں غلطی کا شائبہ ملاحظہ فرمائیں تو بطور اصلاح ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ضمیر حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض ان عجل اللہ تعالی فرجہ وجعلنا من عوانہ انصارا۔ بنیادی عقائد و افکار ہر بار ارزش اور اجتماعی و سیاسی نظام کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ عقائد انسانی کردار و اخلاق کو سنوارنے میں 100% یا اس سے کم تر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے باارزش نظام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے اس درخت کے ریشوں یعنی نظام عقیدتی کو دلوں میں استوار کرنا ہوگا تاکہ ہمیشہ مثبت نتائج حاصل ہو سکیں اور دو جہاں کی کامیابی نصیب ہو سکے۔ اسی وجہ سے اسلامی مفکرین نے آغاز اسلام سے اسلامی عقائد کو مختلف اسلوب اور شکل و صورت میں بیان کیا اور من جملہ علماء کلام نے اس سلسلے میں مختلف کتابیں لکھیں۔ اس دور میں بھی نئے شکوک و شبہات کے پیدا ہونے کی وجہ سے مختلف کتابیں مورد وجود میں آئیں، لیکن غالباً یہ کتابیں دو مختلف اور متفاوت سطح پر لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں کی ایک قسم نہایت سادہ اور زیادہ سے زیادہ توضیحات پر مشتمل ہے اور دوسری قسم پیچیدہ اصطلاحات، سخت بیانات اور سنگین عبارتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے درمیان ایسی کتابیں جو متوسط درجے کی اور قابل تدریس ہوں نہیں میں۔ اسی وجہ سے دینی مدارس میں برسوں سے ایسی کتابوں کی کمی کا احساس کیا جاتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سازمان تبلیغات اسلامی کے ذمہ دار افراد اور ادارے در راہ حق کے فضلاء اور علماء کی مدد سے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے، جس کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مطالب منطقی ترتیب پر منظم ہو اور تا حد امکان مسائل کو بیان کرنے کے دوران آئندہ کے حوالہ جات سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 2، عبارتوں کو آسان اور سادہ کرنے کے لیے نہایت کوشش کی گئی ہے۔ پیچیدہ اصطلاحات اور دشوار عبارتوں سے پوری طرح پرہیز کیا گیا ہے، لہٰذا مطلب کو واضح کرنے کے لیے ادبی عبارتوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، مطالب کو ثابت کرنے کے لیے روشن دلائل اور محکم تعابیر کا استعمال کیا گیا ہے، متعدد اور سست دلائل سے پرہیز کیا گیا ہے۔ نمبر 4، مطالب کی توضیح میں زائد وضاحت کو پڑھنے والوں کی طبیعت کے خستہ حال نہ ہونے کا خیال
ہونے کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، چونکہ یہ کتاب متوسط سطح کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، لہٰذا ایسے عمیق استدلالات کے جسے سمجھنے کے لیے فلسفہ، تفسیر یا فقہ الحدیث جیسے علوم سے آشنائی کی ضرورت ہے، پرہیز کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں ایسے استدلالات کی ضرورت پڑی وہاں صرف اختصار کے ساتھ سادے لفظوں میں وضاحت کر دی گئی ہے اور کامل استدلال کے لیے فقط دوسری کتابوں کے حوالے پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں میں جستجو و تحقیق کی امنگ جاگتی رہے۔ نمبر 6، اس کتاب کے مطالب کو دروس کی شکل میں تقسیم اور متوسط تنہا ایک جلسہ درس کے برابر ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 7، بعض دروس کے مہم مطالب کی دوسرے دروس میں قاعدہ تکرار کی گئی، کاف یہ دال الف تکرار کی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نمبر 8، ہر درس کے آخر میں اسی درس سے مربوط سوالات درج کیے گئے ہیں جو درس کی تفہیم اور اسے پوری طرح سمجھنے میں نہایت مفید و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 9، لیکن جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ مذکورہ کتاب بھی ضعف سے خالی نہیں ہوگی، لہٰذا امید ہے کہ اساتذہ محترم اپنی تنقیدات کے ذریعے ہماری مدد کریں تاکہ آئندہ طبع میں اس کا خیال رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ولی العصر ارواحنا اللہ الفدا کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے کہ حقیر کی اس ناچیز خدمت کو شرف قبولیت عطا ہو اور اس طرح سے حوزہ علمیہ اور شہداء ولا مقام کے حقوق میں سے ایک حق ادا ہو جائے۔ قم محمد تقی مصباح یزدی۔ اور سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ اگلے مطالعہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔